أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 آپ نے سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ آپ سنیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سچ بتاتی ہے اور سچ کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پاس بھیجا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے پیش ہوئیں، تو یہ تعلیمات اس چیز کی تصدیق کر رہی تھیں جو ان کے پاس پہلے سے تھا، یعنی تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں بھی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی، اس کو بھی وہ جھٹلا چکے ہیں۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو انجیل کو بھی نہیں مانا نا، تو یعنی اور اس سے پہلے وہ کفار کے ساتھ مقابلوں میں، جنگوں میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، اور اس سے پہلے یعنی قرآن پاک ان کے پاس آنے سے پہلے وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہماری مدد کر، ہمیں بھیج اپنا رسول، اپنا نبی، ہمارا مسایہ۔ تو اللہ نے کہا پھر جب جب ان کے پاس آ گیا، جس کو وہ پہچانتے تھے، ما عرفوا، پہچان رکھتے تھے کہ یہ صحیح بات ہے، حق ہے، یہ تو حق ان کے پاس آ گیا، اس کو پہچانتے بھی تھے، تو پھر وہ اس سے منکر ہو گئے، اس کا انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ان کافروں پر، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ میں نے آپ کو سادہ سا ترجمہ بتایا، کئی تراجم کی روشنی میں، تفاسیر کی روشنی میں یہی بات ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے اہم موضوعات ہیں، کچھ باتیں تو یہ دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر وہ بندہ جو تھوڑا بہت بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، نبیوں رسولوں کے بارے میں جانتا ہے نا، وہ قرآن پاک کو سن کر وہ مان جائے گا، وہ پہچان جائے گا کہ یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے۔ بخدا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو ہم نے قرآن دیا ترجمہ، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کے ساتھ ایسے ہوا جیسے کہ ان کے اوپر بجلی گر گئی ہو، ان کے دلوں کے تار چھیڑ دیے کسی سے، ترجمے سے۔ اندازہ کریں، صرف سادہ انگریزی کے ترجمے سے یہ حال ہوتا ہے، تو جو کتاب جس کو زبان بھی آتی ہو، جو مدینہ میں یہودی تھے اور یا مکہ کے لوگ تھے، ان کو ہم سے زیادہ سمجھ تھی زبان کی، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ پہچان چکے تھے، جی بالکل پہچان چکے تھے۔ اسی لیے ان کی اتھارٹی اتنی اہم تھی کہ مکہ مکرمہ میں بھی جو قریش تھے وہ یہودیوں سے اکثر بات پوچھا کرتے کہ بتاؤ بھی، تم لوگ تو کتابیں جانتے ہو، تم بتاؤ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ انہوں نے وہاں بھی بڑا ظلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسے کہتے ہیں نا بیک سٹیب کرنا، بجائے اس کے کہ کہہ دیتے کہ اچھا بھی ہاں مانتے نہیں ہیں ہم اس کو بے شک، لیکن یہ بات سچ کہہ رہا ہے، یعنی بات تو توحید کی ہے، انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا۔ اور یہی خصلت یاد رکھیے، میں نے کل ہی ہمارے ایک پروفیسر نے یہاں پہ ویسٹرن میں بات کی، اس نے یونیورسٹی میں کہا آل ہسٹری از پریزنٹ، تمام ہسٹری ریپیٹ ہوتی رہتی حال میں ہی آپ کے۔ اس وقت بھی یہی بات ہے کہ مشرکوں کی وہ ہندوتوا والے بڑے بڑے اسلام کے جو دشمن ہیں نا، یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اکثر ساتھ دیں گے، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی ان کی یہی خصلت ہے۔ اس لیے اس سے پہلا تو یہ پتا چلا کہ آپ کا جو دشمن ہے نا، وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ کتاب حق ہے، کتاب مبین ہے، اس کا انکار کوئی بڑا ہی ظالم، بدبخت اور متکبر شخص کرے گا، اہل حق اس کو انکار نہیں کر سکتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام حق ہے، یہ صحیح بات ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دی غیر مسلموں کی، عیسائیوں کی دی، اور یہودیوں کا پھر کیا حال ہوگا۔ دوسری بات اس میں اہم نقطہ یہ ہے، یہودیوں کے بعد، کافروں، غیر مسلموں کے بعد، کہ یہ جو خاص اللہ نے بات کی نا، جس کی وجہ سے ان پہ لعنتیں ہوئی، کہ یہ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر بیٹھے تھے، ان کو بھی نہیں مانا، پھر اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی سپورٹ بھیج، ہم چاہتے ہیں تیرے راستے پہ چلنا، ہم چاہتے ہیں تیرے دین کا غلبہ کرنا۔ اور پھر جب وہ آ گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حق کتاب مبین لے کر آئے اپنے ساتھ، اللہ کا کلام،
اور رسول اللہ نے کبھی بھی ان کے سامنے تورات کی توہین نہیں تھی کی. ان کے فیصلوں میں تورات کو سامنے رکھتے تھے کہ میں آپ کا فیصلہ آپ کے اسی قانون سے کروں گا جو موسوی قانون ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے. مگر انہوں نے پھر بھی قدر نہ کی، اس کا انکار کیا. یہاں پہ لفظ کافر ہوا اور لعنت کا استعمال ہو. یاد رکھیں کافر جو ہوتا ہے نا اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں ان بلیور. کچھ ان بلیورز ایسے ہیں جو بالکل ان بلیور ہیں کیونکہ انہوں نے بلیو نہیں کیا، انہوں نے ابھی تک اسلام کو جانا ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے، یہ ایک جنرل ٹرمینالوجی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار سے لے کے آج تک کبھی کوئی ایسا نہیں اٹھا جو کوئی ڈفرینٹ ٹرم ڈیوائس کی ہو اس نے کسی غیر مسلم کے لیے. غیر مسلم کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا تھا، بس یہ کہتے تھے کافر. اب کافروں میں جو ایسے مردود ہیں نا جن کو اللہ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہ اندازہ کریں اہل کتاب کو اللہ کہہ رہا ہے. اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں کو اللہ نے کہا یہ کافر. اب یہ وہ بدبخت کافر ہیں جو موجب لعنت ٹھہرے، جن پہ لعنت ہو گئی. کیوں لعنت ہوئی؟ لعنت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا. جو ایسا کافر ہے جو گمراہ ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق بات کیا ہے، وہ لعنت کے اندر نہیں آئے گا. اس لیے لفظ کافر جو ہے نا اس کو بہت سارے ہندو اور دوسری قوموں کے لوگ وہ گالی سمجھتے ہیں. ناٹ گڈ. کافر کوئی گالی نہیں ہے. کافر مینز نان بلیور، سمپل ایز دیٹ. اس میں اب کئی قسمیں ہیں، اس میں کئی چھپے ہوئے مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں بدبخت قسم کے جو ہڈن کافر ہوتے ہیں، وہ تو کافروں سے بھی نیچے ان کو دوزخ ملنے والی ہے، پھر درک الاسفل من النار ہو جائیں گے وہ. اسی طرح اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پک اینڈ چوز کرتے ہیں، مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا ہے کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو مانے کچھ کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے. یہ سارے کافروں کی قسمیں. زندیق بھی کافروں کی قسم ہے. تو یہ کافروں کی مختلف قسمیں، اور جو زندیق ہیں اور اس طرح کے ملحد لوگ ہیں جو اس طرح کے حق کو جان کے انکار کرنے والے یا حق کے اندر داخل ہو کے نکلنے والے، ان پہ اللہ نے کہا لعنت ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے. ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید ترین اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ آئے گی. یہ ہے اس آیت کا مختصر سا ترجمہ اور مفہوم. لفظ کافر کی بھی تھوڑی سی ٹرانسلیشن ہو گئی کہ کافر کا مطلب کیا ہے، اور اس کے مختلف جو نا قسمیں کون کون سی ہیں وہ میں نے مختصراً بتا دی. یاد رکھیں ایتھیسٹ بھی کافر ہی ہے. ساری یہ کافروں کی قسمیں. ایک کافروں کی ایک ہے جنیرک ٹرم، وہ لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچا، جن کو کچھ نہیں پتا اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، وہ بھی کافر ہیں. جب ان کے سامنے حق پیش ہو جائے گا اور ان کو پتہ چل گیا یہ حق ہے، دل نے گواہی دے دی اور پھر بھی وہ نہ مانے، پھر وہ ہو جائیں گے وہ والے کافر جن پہ اللہ کی لعنت ہوگی، عذاب بھی ہوگا. یہ فرق ہے. اور باقی جو بغیر حق جاننے اس دنیا سے چلے گئے، ان کافروں کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ رحم کرنے والا ہے. ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلے نہیں دیتے جنت دوزخ کہ وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ہے معاملہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں اس کی برکتوں سے ٹھیک کر دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات دونوں درست کر دے. انشاءاللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ خیرا.